بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصفۃ المشبہۃ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ صفت مشبہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ مصدر اسم فاعل اسم مفعول کی بحث ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ صفت مشبہ ما اشتق کا من فعل لازم لمن قام به علی معنی ثبوت، اس میں صفت مشبہ کی تعریف ہے۔ یہ صفت مشبہ وہ اسم ہے جس کو فعل لازم یعنی فعل لازم کے مصدر سے بنایا جائے اور ایسی ذات کے پر دلالت کرے جس میں مصدری معنی بطور ثبوت کے پایا جاتا ہو، دائمی طور پر پایا جاتا ہو، جیسے حسن، شریف، کریم۔ اور جن فعل لازمی میں مصدری معنی بطور دوام کے نہ ہو نا، حدوث کے طور پر ہو، کبھی ہے کبھی نہیں پایا جاتا، تو وہاں پھر اس صفت مشبہ نہیں لائی جاتی، بلکہ ان سے اس میں فاعل لایا جاتا ہے، جیسے ذائق بہ صدرک کا، اس میں ذاکا یزیکو کا مطلب ہوتا ہے دل تنگ ہونا، لازمی فعل ہے، لیکن وہاں اس میں فاعل لایا گیا ہے۔ تو ما اشتق کا جس کو بنایا گیا من فعل لازم، فعل لازم کے مصدر سے، لمن قام بھی ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں مصدری معنی پایا جاتا ہو علاوہ معنی ثبوت بطور دوام اور ثبوت کے۔ وصیغۃ مخالفۃ لصیغۃ فاعل علی حسب سما، مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صفت مشبہ کا صیغہ یہ اس میں فاعل کے برخلاف آتا ہے، یعنی اس میں فاعل سے تو مجرد کے اور مزید کے اوزان متعین ہیں جن کی تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں، جبکہ صفت مشبہ کے اوزان متعین نہیں ہیں، بلکہ صفت مشبہ کے جو اوزان ہیں وہ عربوں سے سما پر موقوف ہیں۔ جو وزن عربوں سے اس میں صفت مشبہ کے لیے سنا جائے گا وہ وزن استعمال کیا جائے گا، جو نہیں ہے تو اس پر نہیں استعمال کیا جائے گا۔ اور اس کے چند اوزان ہیں، مثلا مثال کے طور پر فعال کے وزن پر ہے حسن، فعل کے وزن پر ہے صعب، اور فعیل کے وزن پر ہے شدید۔ یہ تین وزن بیان کیے، اور بھی ہیں جو علم صیغہ میں بیان کیے ہوئے آپ نے پڑھے۔ صفت مشبہ کا صیغہ یعنی اس کا وزن مخالف ہوتا ہے اس میں فاعل کے وزن اور صیغے کے اعلی حسب سمع، اور صفت مشبہ کا صیغہ سما پر موقوف ہے، جیسے حسن، صعب، شدید۔ وتام العملہ فعل یا مطلقاً، مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صفت مشبہ چونکہ اس میں فاعل کے برخلاف ہے اپنے وزن کے اعتبار سے، لہذا یہ عمل کے اعتبار سے فعل کی طرح عمل کرے گی، یعنی مطلقاً کا مطلب یہ کہ حال اور مستقبل کے ہونے کے معنی میں ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، جیسے کہ فاعل اور مفعول میں تھا، بلکہ یہ ماضی، حال، استقبال سب میں عمل کرتی ہے۔ تعامل عملہ فعل یا مطلقاً اپنے فعل جیسا عمل کرتی ہے۔ وہ تقسیم و مسائل ہے، یہاں سے مثلا رحمۃ اللہ علیہ صفت مشبہ کے مسائل کی کیفیات کے اعتبار سے تقسیم بیان فرما رہے ہیں۔ عمل کی کیفیت کے اعتبار سے صفت مشبہ کے مسائل کی 18 قسمیں، وہ 18 اس طرح بنتی ہیں کہ دیکھیں، ان تکون صفت باللام او مجردۃ، کہ صفت مشبہ یا تو معرب باللام ہوگی جیسے الحسن، یا غیر معرب باللام ہوگی جیسے حسن، دو صورتیں ہوگی۔ وہ معمول ہوا، اور اس کا جو معمول ہے اس میں 3 صورتیں ہیں۔ مضافن، مضاف ہوگا جیسے حسن وجہہ، معرب باللام ہوگا حسن الوجہ، او مجرد عنہما، یا دونوں چیزیں نہیں ہوگی، حسن وجہن، نہ مضاف اور نہ معرب باللام، تو معمول میں 3 صورتیں ہوگی۔ اب فادی ستتن، 3 کو 2 میں ضرب دی تو 6 صورتیں ہوگی۔ پھر اس کا معمول جو ہے صفت مشبہ کا معمول اور اعراب کے اعتبار سے اس میں 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، صفت مشبہ کا معمول مرفوع ہو، نمبر 2 منصوب ہو، نمبر 3 مجرور ہو، تو 6 کو 3 کے ساتھ ضرب دی تو 18 ہوں گے، فسارہ ثمانیۃ عشرہ، یہ 18 صورتیں بن گئی۔ صفت مشبہ کا جو معمول ہے مرفوع ہوگا تو فاعلیت کی وجہ سے مرفوع ہوگا، کہ یہ صفت مشبہ کا کو فعل کی طرح قرار دیا جائے گا، اور صفت مشبہ کا معمول مرفوع ہوگا فاعل کا ہونے کی وجہ سے۔ اور اگر منصوب ہے تو اگر صفت مشبہ کا معمول مرفوع ہے
وہ منصوب کیا کہتے ہیں معرب باللام ہے، حسن الوجہ، تو یہ مفعول بھی کی مشابہت کی وجہ سے منصوب ہوگی. والنصب علی تشبیہ بالمفعول فی المعرفۃ، اگر اس کا معمول معرفہ ہے تو اس کی نصب مفعول بھی کی مشابہت کی وجہ سے ہوگی، کہ یہ مفعول بھی کے ساتھ مشابہ ہوگا، اس وجہ سے یہ نصب آئے گی. والا تمیز فی النکرۃ ہے، اور اگر اس صفت مشبہ کا معمول نکرہ ہے تو اس کی جو نصب ہوگی وہ تمیز ہونے کی وجہ سے ہوگی، کہ صفت مشبہ تمیز واقع ہو رہی. تیسری صورت جر کی وجہ اضافت ہے، کہ صفت مشبہ اپنا معمول کی طرف مضاف ہو رہی ہوگی، اس لیے وہ مرفوع منصوب مجرور ہوگا. تو وہ تفصیل ہوا. ان 18 صورتوں کی تفصیلات یہ ہیں، یہ آگے تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھیں، حسن وجہہ وجہہ وجہہ، یعنی صفت مشبہ غیر معرب بلام ہو اور اس کا معمول مضاف ہو تو یا مرفوع ہوگا حسن وجہہ، یا منصوب ہوگا حسن وجہہ، یا مجرور ہوگا حسن وجہہ. ثلاثۃ، یعنی اس میں 3 صورتیں. وَكَذَلِكَ حسن الوجہ، یہی 3 صورتیں اس صورت میں بھی ہیں کہ صفت مشبہ غیر معرب بلام ہو اور اس کا معمول معرب بلام ہو، مرفوع ہو حسن الوجہ، مجرور ہو حسن الوجہ، منصوب ہو حسن الوجہ. 3 صورتیں یہ ہوگی، 3 وہ 3 یہ 6. حسن وجہ ہی، کہ صفت مشبہ غیر معرب بلام ہو اور اس کا جو معمول ہے وہ بھی نہ معرب بلام ہو اور نہ ہی مضاف ہو، مرفوع ہو حسن وجہ، منصوب ہو حسن وجہن، مجرور ہو حسن وجہن. تو 3 صورتیں یہ ہوگی، 3 یہ 3 یہ اور 3 یہ، 9 صورتیں ہوں گی. یعنی صفت مشبہ غیر معرب بلام ہو تو یہ 9 صورتیں آگے 9 صورتیں. الحسن وجہ، یعنی صفت مشبہ معرب بلام ہو اور اس کا معمول مضاف ہو، 3 صورتیں. مرفوع ہو الحسن وجہہ، منصوب ہو الحسن وجہہ، مجرور ہو الحسن وجہہ. 3 صورتیں ہوگی. نمبر 2، الحسن صفت مشبہ معرب بلام ہو اور اس کا معمول معرب بلام ہو، مرفوع ہو الحسن الوجہ، منصوب ہو الحسن الوجہ، مجرور ہو الحسن الوجہ. 3 صورتیں یہ ہوگی، صفت مشبہ معرب بلام ہو اور اس کا معمول نہ معرب بلام ہو نہ مضاف ہو، مرفوع ہو الحسن وجہ، منصوب ہو الحسن وجہن، مجرور ہو الحسن وجہن. تو 9 صورتیں صفت مشبہ معرب بلام میں ہوں گی، 9 صورتیں صفت مشبہ غیر معرب بلام میں ہوں گی، تو 9 9 18 ہوں گی. اسنان منہا ممتنعان ہیں، مصنف فرماتے ہیں ان 18 میں سے 2 ممنوع ہیں، ناجائز ہیں. وہ نمبر 1 الحسن وجہی، کہ صفت مشبہ معرب بلام ہو اور اس کا معمول مضاف مجرور ہو. نمبر 2 الحسن وجہ، صفت مشبہ معرب بلام ہو اور اس کا معمول غیر مضاف غیر معرب بلام مجرور ہو. تو یہ 2 صورتیں ناجائز ہیں، اس لیے کہ صفت یہ جو اضافت بنتی ہے الحسن وجہ ہی یا الحسن وجہ، تو یہ اضافت لفظی ہے اور اضافت لفظی کو تخفیف کا فائدہ دینا چاہیے تھا، لیکن یہاں کوئی تخفیف نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہاں وجہی میں ضمیر موجود ہے اور یہاں سے تنوین الف لام کی وجہ سے حذف ہوئی ہے، اور اس میں ویسے بھی ضمیر نہیں ہے، اور الحسن پہ جو الف لام تھا وہ تنوین الف لام کی وجہ سے حذف ہوئی. وقت فی حسن وجہی، البتہ اس میں اختلاف ہے ایک صورت میں، صفت مشبہ غیر معرب بلام ہو اور اس کا معمول مضاف مجرور ہو، تو اس میں اختلاف ہے. بعض حضرات کے نزدیک جائز ہے اور بعض حضرات کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. بعض اس کو جائز قرار دیتے ہیں، بعض اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں. جبکہ والبواقی، یہ 18 میں سے 3 نکل گئے، باقی جو ہیں 15 جو صورتیں ہیں والبواقی، ان 15 کی پھر 3 قسمیں. نمبر 1 کہ حسن احسن، نمبر 2 حسن، نمبر 3 کبھی. تو فرماتے ہیں کہ جس میں ایک ضمیر ہو، ما کانا فی ضمیر واحد، ایک ضمیر ہو، فلا منہ احسن ہو، ایک ضمیر ہو صفت مشبہ میں یا اس میں نہ ہو معمول میں ہو، تو یہ صفت میں
ایک ضمیر کی وجہ والی صورتیں احسن ہیں، اس لیے کہ صفت مشبہ اپنے معمول کے ساتھ مل کر اپنے ماقبل کا کے لیے مربوط ہو جاتی ہے، تو وہ ایک ضمیر سے ربط حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور جس میں دو ضمیریں ہوں، ایک ضمیر صفت مشبہ میں اور ایک معمول کے اندر، تو یہ صرف حسن ہے، اس لیے کہ مقصود چونکہ ربط والا ایک ضمیر سے حاصل ہو رہا تھا تو وہ ایک ضمیر زائد ہے۔ اور جس میں کوئی ضمیر نہ ہو، نہ صفت مشبہ میں ہو اور نہ ہی اس میں معمول میں ہو، تو پھر وہ صورتیں جو ہیں وہ کبھی ہیں، کیونکہ ربط ہی نہیں ہے ماقبل کے ساتھ۔ مال ضمیر فی ہے، جس میں ضمیر نہیں ہے وہ کبھی ہے۔ وَمَتَى رَفَعْتَ بِهَا، اب صفت مشبہ میں ضمیر کب ہوگی کب نہ ہوگی، تو اس کا قاعدہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر صفت مشبہ کا معمول مرفوع ہو تو لا ضمیر فیہا، صفت مشبہ میں ضمیر نہیں آئے گی، کیونکہ وہ مرفوع اسم جو ہوگا معمول وہ اس کے فاعل بنے گا۔ تو فی کل فعل ہے، تو یہ صفت مشبہ اس مرفوع معمول کے سامنے ایسا ہی ہے جیسے فعل اور فاعل کا تعلق ہوتا ہے۔ مذکر لانا ہے یا مؤنث لانا ہے تو یہ اس کے فاعل کے اعتبار سے ہوگی۔ وَإِلَّا فَفِيهَا ضَمِيرٌ، اور اگر اس کا معمول مرفوع نہیں ہے، آپ نے معمول کو صفت مشبہ کی وجہ سے رفع نہیں دی، تو پھر صفت مشبہ کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو موصوف کی طرف راجع ہوگی، اور تو انس و تثنی و تجمع، صفت مشبہ اپنے موصوف کے اعتبار سے مذکر مؤنث تثنیہ جمع مفرد ہوتی رہے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے فعل کے اندر فاعل کی ضمیر ہو تو مرجع کے اعتبار سے فاعل کی ضمیر پہ بدلتی ہے تو وہ بھی بدلتا رہتا ہے، فعل بھی بدلتا رہتا ہے، ایسے ہی یہاں پر بھی ہو۔ وَإِسْمَاء الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ غیر المتعدیین مثل صفت فیما ذکر، مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسم فاعل فعل غیر متعدی والا اور اسم مفعول جو ایک مفعول کی طرح متعدی ہونے والا فعل ہے اس کا مفعول، یہ بھی 18 صورتیں بننے میں صفت مشبہ کی طرح ہیں۔ جس طرح صفت مشبہ کی 18 صورتیں، ان کی بھی 18 صورتیں، جو صورتیں صفت مشبہ میں ناجائز ہیں ان میں بھی ناجائز، جو مختلفاً فی ہے وہ یہاں بھی مختلفاً فی ہے، اور جو وہاں صفت مشبہ میں جائز ہیں، احسن ہے حسن ہے، وہ یہاں پر بھی جائز ہے، احسن ہے یا حسن ہے۔ یہ صفت مشبہ کی بحث ہے، مکمل ہوگی، یہ آگے انشاءاللہ اس میں تفصیل ہے، وہ کل پڑھیں گے۔